تو ساتھ ہی آپ کو خبر دیں، ایوان کے باہر نون لیگ اور اسمبلی سیکیورٹی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ نون لیگ پرائیویٹ افراد کے ایوان کی طرف جانے سے جھگڑا ہوا۔ اسمبلی سیکیورٹی اہلکاروں نے پرائیویٹ افراد کو روکا تھا۔ طاہر خلیل سندھو اور وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری کبیر تاج کی سیکیورٹی سے ہاتھا پائی ہوئی، جبکہ رانا مشہود اس حوالے سے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی والوں نے ہمارے اسٹاف کو اندر جانے سے روکا۔ تو یہ مناظر آپ کے سامنے ہے جب یہ تمام صورتحال کریٹ ہوئی۔ نون لیگ اور اسمبلی سیکیورٹی کے اہلکاروں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ پرائیویٹ افراد کے ایوان کی طرف جانے کی وجہ سے جھگڑا ہوا۔ اسمبلی سیکیورٹی اہلکاروں نے پرائیویٹ افراد کو روکا تھا۔ خلیل طاہر سندھو اور وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری کبیر تاج کی سیکیورٹی سے ہاتھا پائی ہوئی۔ رانا مشہود کہتے ہیں سیکیورٹی والوں نے ہمارے اسٹاف کو اندر جانے سے روکا تھا۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز چلتے ہیں جہاں خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اوور ٹو یو مارین وسیم۔ جناب علی، پنجاب اسمبلی 4 بج گئے، لیکن پنجاب اسمبلی کا اجلاس ابھی باقاعدہ جو ہے اس کا 5:15 تقریباً سوا گھنٹہ ہو گیا، لیکن اجلاس کا باقاعدہ اس انداز سے آغاز نہیں ہوا ہے۔ دعوے جاری ہیں اور اچانک کبھی صورتحال ایسا لگتا ہے، خاور گمن صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک طرفہ معاملہ ہے، پرویز الہی صاحب بن جائیں گے، پھر کسی خط کی بازگشت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چودھری صاحب نے اس دوران کوئی ٹیلی فون وغیرہ گھمائی، یہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں وہ ان سے پوچھا، لیکن آپ تو بتائیں کہ یہ لیٹر والی بات صرف ہوائی فائر ہے یا واقعی کچھ پکڑا ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا کوئی لیٹر سامنے آ جائے گا؟ چیمہ صاحب نے رات ان کو کوئی لیٹر دیا ہے کہ کنہوں نے کہ جی ہم نے اپنے بندوں کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے بندے یعنی پرویز الہی کو ووٹ نہ دے۔ اچھا، یہ کس کے حوالے کیا؟ یہ مزاری صاحب کے حوالے کیا؟ یہ الیکشن کمیشن کو دیا ہے یا الیکشن کمیشن کو دے نہیں سکتا، تو پر مونس الہی، فواد اور پی ٹی آئی اور قافلی کی لیڈرشپ میں ڈسکس ہوا ہے، تو انہوں نے کہا there is no such thing and طارق چیمہ has no authority to issue any such letter۔ اگر چودھری شجاعت صاحب کہیں پھر بھی نہیں ہے نا ٹیکنیکلی تو کہتے پھریں گے تو ووٹ تو پڑ گئے نا، ابھی نہیں پڑھے، ووٹ پڑ گئے ہیں نہیں اب پڑھنے ہیں رن آف ہے نا، پہلی مرتبہ پڑ گئے نا، دوسری مرتبہ بھی وہی پوزیشن سے مور اور لیس انلیس کوئی بہت بڑا کوئی اپسیٹ ہو۔ کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہ ابھی کاروائی ہونے سے پہلے اگر چودھری شجاعت، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری پارٹی کا ووٹ پرویز الہی کا نہیں ہے، تو ایز اے پارٹی ہیڈ یہ آئین کی پھر پرویز ویسے ہی چلا جائے گا، پرویز الہی صاحب کو ویسے ہی اپنی جو ہے نا وہ کینڈیڈیچر جو ہے نا ودرا کر لیں، کیونکہ ان کی پارٹی کا سربراہ کہہ رہے گا، تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی۔ مطلب پرویز الہی کا تعلق کاف لیگ سے ہے نا، تو اگر کاف لیگ کے ووٹ نہیں ڈالنا تو وہ اس کا امیدوار کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یہ وہ جو پوزیشن جو فیصل بتا کے گئے ایڈوکیٹ کے جناب، پارلیمانی پارٹی کے سینس کی بنیاد پہ پارلیمانی لیڈر لکھتا ہے، وہ تو قانونی میں کہہ رہا ہوں پارٹی ان کو انہوں نے الیکشن جیتا ہوا ہے، وہ پارٹی ہیڈ ڈس اون کر ختم ہو گئی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہے تو پھر وہ بھی تو ایم پی ہے نا، پی ٹی کابلی کی تو وہ پھر ان کا جو کینڈیڈیچر بھی کوشچن ہو جائے گا، بھائی آپ بھی اترے نہیں تو آپ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ ڈی سی یار فواد چودھری کو بلائے، پلیز چودھری صاحب کی فرمائش پیش، فواد چودھری صاحب کی فرمائش کا کیا، ان کا ویسے اسٹیچر نہیں ہے سر، ویسے بھی ہے، لیکن اس وقت آپ کچھ خاص معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی درخواست کی ہے چودھری صاحب، اس دن انہوں نے درخواست فرمائش پہ کس کا کہا تھا انہوں نے؟ اندیب عباس صاحب، اندیب عباس، آپ نے اس دن ٹھٹھا لگایا تھا، آج وہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں فرمائش پہ ہم نے ملوا دیا تھا نمبر۔ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی دیر ہو رہی ہے اجلاس شروع کریں نا، پھر ہم ایسی باتیں کریں گے نا، اگر ووٹنگ شروع نہیں ہوگی تو ہم ایسی باتیں کریں گے۔ اور فواد چودھری صاحب لائن پر لے لیا ہم نے، آپ کا حکم تھا، اس لیے پہلا سوال میں چاہتا ہوں آپ ہی کریں۔ میں کروں چودھری صاحب السلام علیکم۔ اچھا یہ فواد صاحب، یہ ابھی اچانک یہ باتیں یہاں سے آنا شروع ہوئی کہ جناب ایک لیٹر طارق چیمہ صاحب کا شاید سامنے آ جائے۔ آپ نے کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ بھائی لیگلی کانسٹیٹیوشن اتھارٹی صرف پارلیمانی لیڈر یعنی پرویز الہی صاحب کے پاس ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایسے کی لیٹر کی خبر ہے آپ کے پاس بھی کہ کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں، اس کی تصدیق نہیں ہوئی کبھی کوئی لیٹر کی، لیکن جو کہ نا آرٹیکل 63 ہے بالکل واضح ہے، اس میں پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کا اختیار ہے رپورٹ کرنا، اور پھر پارٹی چیئرمین ہے جس نے ایکٹ کرنا ہے۔ تو پارلیمانی لیڈر پرویز الہی صاحب ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا لیٹر جو ہے وہ نکالنا ہے، باقیوں کی لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی میں تو حیران ہوں کہ نون لیگ کیوں 100 جوتے اور 100 پیاز کی پالیسی پہ چل رہی ہے؟ بڑا سمپل ہے، آپ میجورٹی لوز تو یہ اجلاس کیوں نہیں شروع ہوا؟ چودھری صاحب وہ یہی کچھ کر رہے ہوں گے، کچھ سازش بنا رہے ہوں گے، ٹیکنیکلی ہوتا ہے نا کہ اور کیا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے۔
اور اگر آگے نہیں چلیں گے اپنے آپ کو اور خراب کریں گے. ہمارا تو کوئی نہیں آج نہیں, ہم تو کنٹیمپٹ فائل کر دیں گے سپریم کورٹ میں, پھر وہ سپریم کورٹ جانے اور یہ. سو فواد صاحب اس بات کا کتنا یقین ہے, کیونکہ 186 پلس کا نمبر کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں, تو آپ کے نزدیک کیا کیلکولیشن ہے 186 سے اگر کیا اوپر کوئی ووٹ مل سکتے ہیں, اور اگر ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے آپ کے نزدیک, وہ کیا فگر ہے جو آپ لوگوں نے ورک آؤٹ کیا؟ 187 ہو جانے چاہیے. امید تو ہے مجھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے اور آ جائے. ایک اور جو اپنا ہے وہ ان کے ساتھ تھوڑا چل رہا تھا, وہ ٹکٹ کی کمٹمنٹ چاہتے تھے جو ہم ذرا ابھی دینے میں ریلیکٹنٹ تھے, تو وہ اس کی وجہ سے ادروائز 188 189 ہو جاتے. لیکن 186 میں بہت ہیں, آپ کو پتا ہے ایبسولوٹ میجورٹی ہے 186, کامل اکثریت. اور اس بات کا کتنا یقین ہے کہ یہ 186 جو ان کے ساتھ آپ لوگ کھانے شانے بھی کھا رہے ہیں, ہوٹل میں بھی ساتھ ہیں, وہاں پہ بھی جا کے مکمل طور پہ یہ ووٹ آپ کی کٹی میں ہی جائیں گے, یہ بھی بالکل آپ کا کمپلیٹ آپ کا اس پہ یقین ہے؟ مطلب وہ تو ابھی نہیں, اصل بال صاحب نے ساری کاؤنٹنگ کی ہے, وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اکارڈنگلی وہ اس کو کریں گے بھی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ اس کے مطابق آگے چلیں گے. اچھا جی صاحب, یہ چونکہ ظاہر ہے آج کلیدی کردار ہے دوست مزاری صاحب کا ایز اے ڈپٹی اسپیکر, کیونکہ سیشن کو انہوں نے جو ہے چیئر کرنا ہے, ان کے حوالے سے ایک اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ, چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ ہوئے, کوئی رابطے شابطے آپ کے چل رہے ہیں, یا پھر آن دا ادر سائڈ کیا وہ کوئی دوسری سائڈ پہ کچھ رول پلے کر سکتے ہیں ان فیور آف پی ایم ایل این؟ پھر رابطے تو ان سے ساتھ چل رہے ہیں, ان سے یہی بات ہوئی تھی کہ آپ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا اس کو امپلیمنٹ کریں, اور ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم فری اینڈ فیئر جو ہوگا میں اس کے مطابق جو ہے وہ چلوں گا, اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر کی اسپرٹ ہے اس کے مطابق امپلیمنٹ کروں گا. کل مجھے خود انہوں نے یہ بات کہی تھی. آپ دیکھتے ہیں, میرا امید تو مجھے یہی ہے کہ وہ کوئی ہینکی پھینکی نہیں کریں گے, جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ امپلیمنٹ کرے گا, ورنہ سپریم کورٹ امپلیمنٹ کرا دے گی, اس میں کیا پرابلم. جی کاشف صاحب کوئی سوال آپ کا؟ چوئی صاحب آپ کا کوئی سوال؟ نہیں وہ ہمیں یہ جواب دینا, 1.5 گھنٹہ ہو گیا اجلاس نہیں ہوا, تو آپ وہاں کر کے رہے پھر؟ فواد صاحب یہ بات صحیح ہے آپ کی, اتنا اجلاس ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کو فوری اجلاس کرنا چاہیے, کہ سپریم کورٹ میں یہی کمٹمنٹ تھی کہ 4 بجے سیشن کر کے تو اس کو وہ مکمل کریں گے. اب تو 5:15 5:30 ہو گئے, آئی تھنک انہیں جو ہے وہ فوری طور پہ اجلاس جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو سپریم کورٹ کو اطلاع دی گئی ہے کہ 4 بجے آپ کا حکم ہے, سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو تو کہ بھئی یہ ہو کیا رہا, ڈرامہ ہو رہا ہے. اف دے ڈو ناٹ ہیو نمبر تو پھر ریزائن کریں, جائیں گھروں کو. ٹھیک بات, ابھی ہم نے فارمل جو ہے وہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ دائر نہیں کیے, لیکن فارمل کنٹیمپٹ بھی دائر کر دیں گے اگر ضرورت پڑی. اچھا جی صاحب, یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کی جو ریپلیسمنٹ ٹرانسفر کے حوالے سے آپ کی جو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کہ یہ انہوں نے انڈر پریشر کیا ہے یا اٹ از آلسو پارٹ آف سم اسٹریٹجی؟ نہیں, انہوں نے تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ 25 مئی کے جو واقعات ہیں, اگر صوبائی حکومت ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ نہ کرے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس کی اسٹینڈ پہ چلے گئے, لیکن وہ تو دیکھیں ہم نے تو ان کو واپس لانا ہے ہر صورت میں. اور جو 25 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, جس طرح سے عورتوں کو, بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے اوپر کارروائی لازمی جو ہے وہ ہونی ہوگی, اور وہ ہم انشاءاللہ کر کے کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فواد چوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی تک یہ اجلاس شروع نہیں ہو رہا, اس مطلب ہے کہ لیکن واضح احکامات ہیں, تو اگر 4 بجے اجلاس شروع ہونا ہے, عمران ریاض خان صاحب سے کچھ اینکرز کے ساتھ, کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ عمران خان صاحب, تو اس میں وہ بھی موجود تھے. تو ٹھیک ہے جی, عمران ریاض خان صاحب جو خان صاحب سے کے ساتھ ملاقات میں تھے, ان کو ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ کیا احوال ہے اس گفتگو کا, کوئی ان کے پاس اس حوالے سے خبر بھی ہے. لیکن 4 بجے اجلاس شروع ہونا کتنا کھینچ لیں گے؟ اپیرنٹلی آج کے دن یہ ووٹنگ کرانی ہی ہے, بدمزگی کرنی ہوگی, لیکن پھر بھی ایونچولی ایک پروسیس تو منطقی انجام تک پہنچانا ہے نا کاشف صاحب؟ جی بالکل. آج دیکھیں, یہ آئی ڈونٹ نو یہ اجلاس پھنسا ہوا کہاں ہے, کس وجہ سے ابھی تک شروع نہیں ہوا. شروع ہو جانا چاہیے تھا, اب تک تو ووٹنگ شوٹنگ ہو جانی چاہیے تھی, اب کم از کم ایٹ لیسٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر پہنچا ہوا ہے اسمبلی, آج اسمبلی میں کمرے میں بیٹھے, اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوں گے ڈپٹی اسپیکر صاحب. اب آئی ڈونٹ نو کہ اجلاس رکا ہوا کس بات پہ. وہ کہیں کو لیٹر تو نہیں ان کے پاس پہنچ کے, وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں, تو اس کو کس طرح جا کے بتانا ہے کہ ہاؤس کے اندر کے.
بہرحال جی کوشش ہم کرتے ساتھ ساتھ اپنے نمائندوں سے بھی پوچھ سکیں کہ اس وقت جو اسمبلی کے اندر صورتحال کیا ہے, یہ اجلاس شروع کیوں نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال جو بھی ہے آج فیصلہ ہو جائے گا کہ پنجاب کا سی ایم کون ہونے جا رہا ہے. ابھی تک کے اگر ہم تمام فیکٹرز کے اوپر چودھری صاحب دھیان دیں تو یہ بیوروکریسی کا یہ کہنا کہ ہمیں یہاں سے موو کر دیں, ہمیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیں, وزراء نے جو اپنے اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں, اپنے دفاتر چھوڑ دیے ہیں پی ایم ایل این کے, اس بات سے ایٹ لیسٹ مینٹلی ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مشکل ہے آج کے اس الیکشن کو سیبوٹاج کرنا. مطلب بہت ہی زیادہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے بہت ہی بریشلی کریں تو ٹھیک ہے, پھر وہ کون روک سکتا ہے آپ. نہیں تو اب جو ڈکوسلے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا کہ جو وہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے نا انہوں نے لیٹر دے دیا کہ پرویز بھائی ہمارے امیدوار نہیں ہے, تو اب وہ ڈپٹی اسپیکر شاید اس کے اوپر لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو کسی قسم سے کوئی اسٹرینتھ ڈھونڈ رہا ہے کہ جی آپ یہ اناؤنس کر دیں اور وہ پرویز لائی کا تو کینڈیڈیٹ ختم ہو جائے گا اور اسمبلی ڈرام کر کے گر جائے, کیونکہ اسمبلی بلڈنگ بھی انہوں نے بنوائی ہوئی ہے, تو سارا کام اور گلیاں سنیاں وچ حمزہ شہباز پھرے. سی ایم بننے کے بعد بھی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے 4 بجے کا, ابھی تک وہ وائلیشن کر چکے ہیں اس کے آرڈر کی. This is something very serious. You have given time by the Supreme Court of Pakistan. اور اس دن ان پرسن آپ کو پتہ ہے وہاں تو اس کے مطابق ہوا تھا اجلاس. جی جی عزم اعتماد جب موو کی تھی پرائم منسٹر 11 بجے کا ٹائم تھا, صبح 11 بجے ہوا تھا, 12 بجے سے پہلے وہ جو تھا پھر ساری رات 12 سے پہلے. تو اب کیا ہے تاریخ کے اندر مانیٹرنگ کتنے گئی, مانیٹرنگ جو سپریم کورٹ مانیٹرنگ کر رہی تھی یہ سارے پروسیس کو, وہ کہاں گئی؟ یہ 1.5 گھنٹہ کیا مطلب کیوں نہیں ہوا؟ 1 گھنٹہ 24 منٹ ہو چکے ہیں. اگر تو میرا کہ یہاں چلائیں گھڑی چلائیں 4 بجے سے آج ٹائم تو آ ہی رہا نا. نہیں کاؤنٹ ڈاؤن کہہ رہے ہیں نا کتنا کہ آج کی تاریخ میں. Nobody is bothered about it. دیکھیں اگر تو اس ڈیلے جو ہے کی وجہ کچھ ایسا ایکشن بن رہا ہے جو کہ مزاری صاحب سوچ رہے ہیں, جو کہ خبریں تھوڑی بہت آگے پیچھے گھوم پھر رہی ہیں, اور جو کانفیڈنس پی ایم ایل این کے جو لوگوں کا اس وقت ظاہر ہے, ایک ان کے جو کورونا پیشنٹ ہے, ہم وہاں موجود رہے رپورٹ سے کورونا پیشنٹ جو سب لے آئے اپنی. میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی کے جو رپورٹ ہے ہمارے جو چلیں جی, عمران ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم عمران. جی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں آج آپ لوگوں کی عمران خان صاحب سے, اس میں کیا ان کا موڈ ہے, کیا وہ کہہ رہے تھے, وہ کیا ان کے سینٹیمنٹ ہے, تھوڑا شیئر کریں ہمارے ساتھ. اگر ہم کوشش کریں بہتر طریقے سے. جی اب کہیے عمران بھائی. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے اور سہیل وڈائچ صاحب بھی تھے, عدنان عادل تھے اور کچھ اور سینئر جرنلسٹ بھی تھے وہاں پہ. صحیح ہے, یہ ملاقات ہوئی ہے. اس میں یہ دونوں لوگ بہت زیادہ انسسٹ کر رہے تھے مجیب الرحمان شامی صاحب اور سہیل وڈائچ صاحب کے فوج کے کردار کے اوپر آپ ضرور کوئی اس وقت رول ادا کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبولیت میراث دے دی ہے, اور جو طاقت آپ کو اس وقت میسر ہے پاکستان میں, آپ پاکستان میں جو فوج کا کردار ہے اس کے حوالے سے اگر اب کچھ نہ کر سکے تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس پہ باقی ساری پارٹیوں سے آپ بات چیت کریں. جب انہوں نے کافی عمران خان صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں, اور 3 چیزوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ 3 چیزیں کوئی بری نہیں ہے, ان کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. ایک الیکٹورل ریفارمز ہم پہلے دن سے کر رہے, آ جائیں آ کے بیٹھے وہ کریں ہمارے ساتھ, ٹائم طے کر لیں الیکشن کا اور ہمارے ساتھ ریفارمز کر لیں الیکشن کی. دوسرا معیشت کے اوپر ہم لوگ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ بھی رستہ نکالیں, پاکستان بہت برے حالات سے گزر رہا ہے تو ایک سسٹم بنا لیتے ہیں اس کے مطابق چلیں. اور تیسرا عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ جو فوج کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور وہ بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی کہ جناب جو موسٹ سینئر آدمی ہو وہ آٹو کے اوپر آ کے آرمی چیف لگ جائے, یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تھا, اور کس طریقے سے تعیناتی ہونی چاہیے, ایکسٹینشن کا جو باب ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, ان جو پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہونا چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کبھی ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب سے پہلے ہم چوری کیا این آر او کی بات کرتے ہیں. ہم نے جب کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بھی طے کرنے کی کوشش کی, میں ابھی تیار ہوں, ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز, ہمارا این آر او اور ہمارا احتساب, ان چیزوں کے اوپر سب سے پہلے آپ کریں. وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر اگر یہ والی حرکت نہ کریں تو یہ اہم ترین پاکستان کے جو معاملے ہیں ان کے اوپر میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, الیکشن کی ڈیٹ دیں اور آج بیٹھ کے بات کریں.
اچھا عمران، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے بذات خود؟ جی میں وہیں تھا. تو یہ جو باتیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جب ملاقاتیں خان صاحب کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، وہ میرے خیال میں ان کے جنرل سیکرٹری اسد عمر ہوں، فواد چوہدری صاحب ہوں، شاہ قریشی صاحب ہوں، وہ تو ہمیشہ انہوں نے پبلکلی بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں ریفارمز کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم الیکشن ڈیٹ دیں. باقی یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ تو وہی آ جاتا ہے، وہ کرپشن کیسز کا. تو وہ دوسری سائڈ سے وہ اس کے اوپر وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ بات تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا سب، وہاں پہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ آپ جیسے ہی یہ کہیں گے نا کہ فوج کے کردار کے اوپر اور یہ کرو اور وہ کرو، تو وہ دوبارہ سے جتنے ایلیمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھر سے متحرک ہو جائیں گے، اور اس کا فائدہ وہ پولیٹیکل پارٹی دوبارہ بلیک میل کر کے اٹھائیں. یعنی ان کی یہ کوئی نیت نہیں ہے کہ وہ اداروں کے کردار کو آئین کے دائرہ کار کے اندر لے کر آئے. ان کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے. وہ صرف اس کو پریشر ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ نون لیگ اور ٹی ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو یا اس قسم کی باتوں کو، اور وہ دوبارہ سے پھر ایک نئی ڈیل کر دیں گے. پھر سے جب آپ یعنی آپ ایکسٹینشن کے خلاف بات کریں گے، جب آپ بات کریں گے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے آرگنائز طریقے تو پھر آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے عمران ریاض صاحب کی. لیکن بہرحال وہ جو یہ ایک وہاں جو گفتگو ہے بڑی فیسنیٹنگ بات ہے کاشف صاحب، یہ اس کے اس لیول پہ آ کے. اچھا کیا پیغام، یہ بات ہوئی ہے جو ہماری بھی جو کل ملاقات ہوئی اس میں بھی یہ موضوع اسی انداز سے انہی لائنز پہ زیر بحث آیا تھا کہ ہاں تو یہ ایک جو بگر ایک کنسنسس کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کر سکتے ہیں، وہ اتنے پاپولر ہیں، وہ کسی بھی سپورٹ کے بغیر ووٹ جیت کے آئے ہیں، کہ سیٹیں جیت کے آئے ہیں. دیکھیں دو چیزیں جو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار، اپوائنٹمنٹ سکسٹینس، اور دوسرا معیشت. یہ اس سے پہلے بھی ہم انہی لائنز پہ بات کر رہے تھے. دیکھیں یہ اب میرا خیال ہے میرا جب یہ اگین میرا یہ خیال تھا کہ جب مسلم لیگ نون یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر نکلی، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی ڈسے ہوئے ہیں تاریخی طور پر. اب عمران خان کے صاحب کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ شاید سب پارٹیاں مل کر اس چیز پر کوئی کنسنسس کر لیں کہ کردار کیا ہوگا، کوئی ادھر نہیں جائے گا، وہ ادھر اس طرف نہیں آئیں گے. اپنی ڈومین دیکھیں، فوج ضروری ہے، فوج کا سیاسی کردار ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس پارٹی کو موقع ملا اس نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے کسی طرح کرسی میں لے لوں. دوسرا معیشت، اس کے اوپر اگریمنٹ تو ہونا چاہیے سب کا، لیکن دوسرا معیشت جو سب سے امپورٹنٹ میرا خیال ہے اس ملک کا ایشو ہے کہ آپ نے کب تک، اس سے پہلے میڈیا کے کردار پہ ارشد صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی تھی. اب میڈیا کیا کر رہا ہے یا ہم کیا کرتے ہیں، اور معیشت کا مسئلہ کیا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کوشش کرتی ہے کہ اس ایشو پہ میں سیاست کروں. مہنگائی ہو گئی، پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو گیا. جو پیٹرول بم تھا آج ملک کو بچانے کی کوشش ہے، جو کل پیٹرول بم تھا وہ آج ملک بچانے کی کوشش ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس ایشو پہ سیاست ہوتی ہے. سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بعد جائیں گے، آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنالٹیز ہیں. کوئی نہیں بتاتا لوگوں کو جا کے کہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یعنی اس حد تک آ گئے آخر میں کہ جناب ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے، عمران خان ڈیل ہی غلط کر کے آئے. اور پھر اسی سانچ میں مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن ہم تو اس چیز کو ایک سال مزید آگے چلانا چاہتے ہیں اسی پروگرام کو. یعنی اتنا برا پروگرام ہے تو آپ ایک سال مزید اس کو کیوں چلانا چاہ رہے ہیں آگے؟ یہ آگے پبلک میں نہیں کہہ سکتے. سو معیشت پر کہیں نہ کہیں یہ کنسنسس کرنا پڑے گا کہ کس لائن کے آگے کراس کرنی ہے، کون سی. along with معیشت یہ کہ کیا بھی آئیڈیل موقع نہیں کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں صدقے دل سے اس موقع پہ بیٹھ کے کہ بھائی ایک ایسا موقع ہے کہ جب ادارہ بھی یہ کہہ رہا ہے، اب ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹھیک ہے غلط ہے. پوزیشن آفیشلی لی ہوئی کہ جناب ہم ان معاملات میں پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، اور ساری سیاسی جماعتیں حالیہ تاریخ میں متاثر ہو گئی ہیں ایک ایک کر کے ان کے رول سے. اب سب بیٹھ کے طے کریں کہ بھائی ہم آپس میں لڑیں گے مریں گے سب کریں گے، لیکن سب کے رولز ڈیفائن ہو جائیں، نہ ان کو کوئی دعوت دے گا اور نہ ان کو قلم دی جائے. ایک ایفرٹ کرنی چاہیے نا، یہ اچھا موقع ہے نا. دیکھیں کی جا سکتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کرنی چاہیے، کرنی تو چاہیے لیکن کی جا سکتی بھی ہے. لیکن کیا یہ سیاسی جماعتیں سیریس ہیں اس کام پہ؟ وہی میں کہہ رہا تھا. سوال ہے کہ there is a vast majority of these political parties جو کہ اس ڈیل کے انتظار میں رہتی ہے. بالکل صحیح. اب بہت سی پارٹیوں کو پتا ہے کہ وہ آ نہیں سکتے جب تک یہ ڈیل ان کے پاس، تو وہ یہ راستہ لیتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ جو ان کے سٹیکس ہیں سسٹم کے اندر بنائے ہوئے، وہ سٹیک اس ٹائم تک پروٹیکٹ رہیں گے جب تک یہ منوورنگ کی کیپیبلٹی رہے گی. سو یہ بڑی ایک ایسی سلوپ ہے جس کے اوپر مجھے بھی یہ پتا نہیں ہے کہ کون سیریس ہے کون سیریس نہیں. دیکھیے نا اسٹننگ ڈفرنس ہے، کیونکہ 2 مہینے پہلے تک یہ بیانات تھے کہ قومی حکومت بنے گی
عمران خان صاحب کے مائنس، اس سے پہلے جو کہا کہ جو بھی اگلا حکومت کا خاکہ ہوگا اگلے الیکشن کے بعد وہ تمام جماعتیں ہوں گی مائنس عمران خان صاحب. سو اگر اور پارٹیز کی یہ نیت ہے تو وہ مائنس والی جو شک ہے ان کو اپنے اس میں سے بھی نکالنی ہوگی، کیونکہ وہ مریا کاش کے پارٹیز کی جو ہے وہ نیتیں میٹر کرتی. پارٹیز تو ہیں ہی کوئی نہیں، وہ شخصیات ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر. وہ ایک شخصیت پارٹی کی جو ہے تاحیات قائد نواز شریف صاحب ہیں، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب ہیں، اور پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے، جس وقت کاش صاحب نے ابھی ذکر بھی کیا، کہ لندن کے اندر ایک اجلاس ہوتا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت نواز شریف، اور اس کے بعد وہاں پہ حلف اٹھایا جاتا ہے کہ خبردار کسی نے ایک لفظ نہیں اس کے اوپر کہنا. خدا را آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ 22 کروڑ عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے، سول سوسائٹی کے سامنے، کہ اتنے بڑے آپ فیصلے کر رہے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی. جب آپ ایشو آیا تھا وہ ایکسٹینشن والا، آپ کو یاد ہے، تمام لوگوں نے یہاں پہ جی وجہ کہ آپ کچھ بتائیں، کچھ نہیں ہے. اب ایک جو ہے جو ججمنٹ تھی اس میں ڈسنٹ نوٹ تھا جج صاحب کا، انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ حکومت وقت کو آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ آئین کی حرمت کی پاسداری کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمان اور پارلیمنٹیرینز کوئی سوچیں کہ آئین کو آپ نے کس طرح تحفظ فراہم کرنا ہے. انہوں نے بالکل کوئی ایسی چیز نہیں کہی، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن دیکھا وہ آرٹیکل 6 لگانا ہے، پارلیمنٹیرینز پہ چھوڑتے ہیں ہم کہ وہ طے کریں کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے یا راستے کو بند کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ پرٹیکولر اس ایونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ خود بیٹھ کے یہ خود ڈیسائیڈ کریں کہ پارلیمنٹیرینز. لیکن موجودہ پی ڈی ایم میں اچھے خاصے لوگ جو کہ جمہوریت پسند ہیں، جمہوری اصولوں کی بات کرتے ہیں، وہ آرٹیکل 6 آ گیا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ، آرٹیکل 6 مینشن ہو گیا. اب کمیٹی بن گئی ہے، وہ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح آرٹیکل 6 عمران خان پہ، فواد چودھری پہ، قاسم سوری پہ یا ان کے لوگوں پہ لگائے. بھائی آرٹیکل 6 ہے کیا؟ پڑھ تو لیں. آرٹیکل 6 کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے، عمر قید ہے. آرٹیکل 6 سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ نے کمپلیٹ آپ نے آئین کو جس طرح ڈکٹیٹرز کرتے رہے ہیں، کس طرح پھینک دیا کرتے تھے ردی کی ٹوکری میں. یہاں پہ اگر کسی نے ایک آدھ کسی کو وائلیشن ہوئی ہے اس کو آپ اس زمرے میں ڈال رہے ہیں. بنیاد جو بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر جو نیت ہے لیڈران کی، کیا وہ چاہتے کیا ہیں. اگین گھما پھرا کے ہم اسی چیز پہ آ جاتے ہیں. لوگوں کے پاس اگر اختیار ہوتا تو وہ 2023 میں اپنا اختیار استعمال کرتے کہ عمران خان ٹھیک حکمران تھا یا غلط حکمران تھا. آپ نے لوگوں سے یہ اختیار چھین لیا پی ڈی ایم نے، اور کس بنیاد پہ چھینا، کن کی وجہ سے چھینا، اب یہ چیز آن دا ریکارڈ ہے، سب کے سامنے ہے. تو لوگ کہاں گئے؟ اب پرابلم یہ ہو رہی ہے بدامی صاحب کہ جو اس ملک کے جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. نون لیگ کو کیوں مار پڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں 4 سال ووٹ کی عزت ہو کے پیچھے آپ نے ہمیں لگائے رکھا، ہم نے مارے کھائیں، جلسے جلوس کیے، مریم صاحبہ کے پیچھے آئے ہر جگہ پہ. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو تھا نا ووٹ کی عزت ہو اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو نا جیب میں ڈال لیں. اب یہ ہے نا یہ چیز اب لوٹوں کو عزت دیں کیونکہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو میرے لیے ایک مثبت چیز ہے، سلور لائننگ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ لوگوں کے اندر میرے خیال میں شعور آتا جا رہا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے. بہت وشفل تھنکنگ ہے، بہت ہی معصومانہ یہ تھنکنگ ہے، لیکن آئی ہوپ کہ پولیٹیکل پارٹی یہ ریئلائز کریں، چونکہ حالیہ تاریخ میں سب نے ایک ایک کر کے مار کھائی ہے اس رول سے کہ بھائی ہم آپس میں اپنے معاملات رکھیں گے لیکن نہ کسی کو دعوت دیں گے اور نہ کسی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے. بٹ آئی نو کہ یہ بہت ہی میثاق جمہوریت کے بعد بھی جب پہلا چانس ملا لوگوں نے وہ ابھی بھی اگر کر بھی لیں، مثبت سوچ رہا ہوں میں، اگر بھی کوئی میثاق ہو بھی جائے نا مجھے اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. اتنی عوامی میثاق جمہوریت کے کچھ روز بعد ابو دھابی کے محلات میں ملاقات شروع ہو گئی تھی، وہ کام ختم ہو گیا کیونکہ ملاقات ہوئی نا خفیہ ہوئی، اس کو اوپن نہیں کیا. دیکھیں جو آپ گیٹ کیپر سے بات کر کے آپ نے جانا اس کے بعد ہمیں اس میں لکھا تھا کہ ہم کسی ڈکٹیٹر سے بات نہیں کریں گے اور دوسرے اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیے بغیر پیپلز پارٹی سے بات. فرق آ گیا نا، فرق یہ آ گیا ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے جو ہم ٹویٹ کرتے تھے نا ایسے کر دیا کرتے تھے. اب جو ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ بھی سوچتے ہیں یار یہ میں ٹویٹ کر رہا ہوں، یہ واپس آنی ہے میرے پاس، کہیں کوئی اسکرین شاٹ ہوگا کوئی کہے گا، تو آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا فیکٹ اباؤٹ مائی آرگومنٹ. یار میں کل کو اس کے اوپر لہٰذا جو یہ فلو آف انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میرے خیال میں لوگ اب کانشیس ہیں اور ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں ہمیشہ دیکھیں عوام جب تک نہیں کھڑی ہوگی، عوام کی طرف سے پریشر نہیں آئے گا،
तब तक ये इसी तरह करते रहेंगे। हमारे साथ उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हम आप ही बता दें इजलास क्यों नहीं शुरू हो रहा, आपने जरा चेक करके बता देना, हमसे मतलब है आप कि बताएं ना ये क्या यानी है। उनको सूट नहीं करता इजलास का। मैसेज तो करें अपने सोर्सेज को इधर चीफ साहब को। मैंने कर दिया सर। अच्छा थैंक यू अच्छा सर। कर दिया। कौन से चीफ साहब? चीफ विप को? कौन कौन नहीं ये बताना जरूरी नहीं कौन है। से नहीं है ये जौन से भी हैं जहां वहां से खबर आएगी वो ऑथेंटिक होगी। आपको मतलब कि खबर से अंदाजा हो जाएगा कि किसको नहीं, मैसेज किया इसका था। साफ मतलब है, कोई पसंद करे या ना करे, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 4 बजे इजलास शुरू नहीं किया और 1.5 घंटे से ज्यादा ऊपर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये जो जिनके साथ खिचड़ी पक रही है, डिप्टी स्पीकर साहब जिनके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, उनको सूट नहीं करता इजलास करना और इजलास जारी होना। या फिर कोई खिचड़ी पक रही है, वो पकाते रहे यार, हांडी पक रही है। वी गो बाय व्हाट इज हैपनिंग। यार ऐसी क्या 15 मिनट में खिचड़ी पक जाएगी? अब क्या जो उनकी पकनी है, उनकी बत्ती पकनी होती है ना, जो पकनी होती है देयर गोज इज कुक्ड। मसला ये कि पक चुकी है खिचड़ी जो पक रही थी, नहीं तो भाई सर्व नहीं हो रही गेट बंद कर दिस वे लो, सुन लो क्या सर? मेन गेट को पंजाब असेंबली की मेन गेट को ताला लगाकर बंद कर दिया, किसी शख्स को भी अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं। वर्कर्स आमने सामने आ गए थे ना, मैं ख्याल उस वजह से शायद। लेकिन काशिफ साहब देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है रिपोर्टर कि खान साहब नैरेटिव सेट कर रहे हैं और बाकी जमातें इसके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं। मतलब पीएमएल आर नॉट द ओनली आर्बिटर ऑफ पावर इन दिस कंट्री। दैट इज ट्रू। अभी आज अगर वो गवर्नमेंट बन जाती है तो कैथारसिस आधा तो हो गया ना पीटीआई का, जो हमें निकाला गया था, वो तो खत्म हो जाती बात। अब फिर आपको परफॉर्म करना, वही बात था, फिर सुकून में थोड़ा सा आ जाए। आप बहुत अच्छे हैं। चौधरी साहब को बड़ा यकीन है पंजाब में पीटीआई की अच्छी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का। आपने देखा नहीं कि चौधरी साहब की जो हर दिल जो अजीज और पसंदीदा शख्सियत है, वो जो बस में बैठ के आ रहे पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, और कितने प्यार से वो उस बस में चले। गलत बस में हो सकता है वो ठीक बस में बैठे, बाकी गलत बस में, बाकी मिस द बस। कमाल करते हैं लोगों ने, पता नहीं बड़े बड़े तुरम खानू ने पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बान किया। 3 साल 10 महीने सर वो आप हुक्मरानी करके गए हैं, तारीख के अंदर उनका नाम है, आप पसंद करें या ना खान साहब चले गए, बुज़दार साहब बाद में गए, बाय द वे, फॉर द रिकॉर्ड, ठीक है। सो इतना भी हम उनको ना डिस्काउंट करें, लेकिन बहरहाल ये इजलास हो जाना। यहाँ पे खबर शेयर करेंगे और आपको बताएं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की ज़ेरे सदारत इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की। ISPR की जानिब से बताया गया है कि इजलास में मुल्की दिफाई और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। लईकुर रहमान से मजीद जानेंगे। लईक बताइए। सदर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की ज़ेरे सदारत ये इजलास था, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की और इसमें बिलखुसूस मगरबी सरहदों जो कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से मुतल्लिका मामलात हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट के, और जो कौमी सलामती से मुतल्लिका हैं, उनको तफसीली गौर किया गया। मुल्की दिफाई और सलामती की सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आई और इसमें शुरा ने स्ट्रेटजिक और रवायती पॉलिसियों के दायरे में जो तेज़ रफ्तार पेशरफ्त है उसका जायजा लिया गया। पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की अहमियत पर भी तबादला ख्याल हुआ और ऑपरेशनल तैयारियां जो हैं मुसल्लह अफवाज की, उनका भी तफसीली जायजा लिया गया। तमाम शुरा का इस बात पर इत्तफाक और इत्मीनान था कि मुसल्लह अफवाज की तैयारियां हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुकम्मल हैं और पाक फौज हर किस्म की खतरा का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस मौके पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां रही हैं उनके भी खराज तहसीन पेश किया और इस रस्म का अयादा किया गया कि मुसल्लह अफवाज मुल्क को दरपेश किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए न सिर्फ तैयार हैं बल्कि इसका भरपूर और मौसर भरपूर जवाब देंगी। सदा ठीक है लईक, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स और न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा, अभी एक ब्रेक लेते हैं। पंजाब असेंबली का आज का अहम इजलास में तकरीबन 1.25 घंटे की ताखीर हो गई है। 4 बजे इजलास शुरू होना था, अभी तक नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इजलास शुरू नहीं हो सका है। पंजाब असेंबली के ऐवान में PTI और काफ लीग के अरकान नशिस्तों पर बैठे हैं के चंद अरकान इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के अरकान मिला के 186 अरकान हैं जो इस वक्त नशिस्तों पर बैठे हुए हैं। इसमें परवेज इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से वजारत आला के कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि नून लीग के अरकान चंद अरकान इस वक्त ऐवान में हैं। बाकियों का इंतजार हो रहा है। 1.25 घंटे हो गए हैं लेकिन ये इजलास शुरू नहीं हो सका है। एक बार फिर चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।
جناب پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو کہ 4 بجے شروع ہونے تقریباً 6 بجنے والے آغاز نہیں ہوا. ارشد صاحب بلڈ پریشر ڈاؤن کرتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, خوش آمدید ایک بار پھر. انہوں نے بلڈ پریشر کی دوائی کھائی ہے, پانی شانی پیا ہے, ہنستے مسکراتے دوبارہ تشریف لائے ہیں, تو ویلکم بیک. نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو تازہ دم دستے آ گئے ہمارے نشریات. 1.25 گھنٹے تاخیر ہو چکی ہے, اور پورے جو 186 ہیں وہ پی ٹی آئی نے شو کر دی ہیں, اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایوان کے اندر, اور انتظار ہو رہا ہے پی ایم ایل این والوں کا. یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں آپ سے شروع کرتی ہوں کہ اب تازہ دم ہو کر آئے ہیں, تو آپ بتائیں یہ کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے اجلاس؟ ابھی تک میرے خیال شاید کچھ اور پلاننگ کی ہوئی ہو. پی ٹی آئی تو نمبر شو کر چکی ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے ایوان کے اندر صرف 15 میں خل ڈپٹی اسپیکر بھی پہنچ چکے ہیں. اب کون سی انہوں نے بلی تھیلے سے باہر نکالنی ہے, لیٹس سی کہ کون سا سرپرائز ہے. نون لیگ والے ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا, زرداری فارمولہ کام کر جائے گا. اب کون سا فارمولہ ہے, ونس دا پروسیس سٹارٹس وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا سرپرائز انہوں نے رکھا ہے. زرداری فارمولا کیا ہو سکتا ہے ویسے وسیم آپ کے نزدیک؟ زرداری فارمولا عرف عام میں تو تھوڑا سا یہ والا فارمولا ہی سمجھا جاتا ہے, جو کہ ظاہر ہے سینٹ الیکشن میں وہ ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی جو کہ ہم نے دیکھا تھا. کل رات جب لاہور میں زرداری صاحب موجود تھے تو خبر یہ آ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں. ان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پہنچیں چودھری صاحبان کے پاس, خاص طور پر چودھری شجاعت کے پاس. وہ بیٹھے وہاں کھانا منگایا اور ضد کرتے رہے کہ میری ملاقات ایک دفعہ ہو جائے چودھری پرویز لائی سے. 5-6 گھنٹے وہاں پہ رہے, ملاقات نہ ہوئی, اس کے بعد چلے گئے. سڈنلی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے بیانات سنے کہ ہمارے پاس 1 2 3 4 پتہ نہیں کوئی ملٹیپل آپشنز ہیں. نون لیگ کے کیمپ کی طرف سے یہ خبریں آتی رہیں. میں سوری لیٹر والی بات جو آپ نے یہاں سے شروع کی تھی نا, اس میں مزید خبریں آ رہی ہیں سامنے. تو ابھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ دوست محمد مزاری صاحب سے جب یہ پوچھا گیا, ایک گفتگو ہوئی کسی کی کہ اجلاس کا آغاز کیوں نہیں ہو رہا, کب ہونے لگا, تو انہوں نے کہا اس میں آغاز اجلاس کا کرنے ہی لگا ہوں, بس وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے میں فائنل ارینجمنٹس کر رہا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے سنے گا کہ بھائی وہ لیٹر بس لے آئے تاکہ ہم اجلاس شروع کریں. ابھی کیا ہے کچھ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ نہیں وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد جو نمبر گیم شو ہو گئی ہے تو اسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. لیٹر کی بازگشت مزاری صاحب کے اطراف سے بھی سنائی دے رہی ہے, وہاں بھی لیٹر ہو رہا ہے اس وقت. کل رات کا اگر لکھا ہوا پاس ہونا چاہیے نا. نہیں وہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ واپس چلیں یہ لیں اور شروع کریں. تجوری میں رکھا ہے, تجوری کھول کے رابرٹ خط لے کے آؤ, یہ فلموں میں ہوتا ہے نا, اس کے رابرٹ خط پیش کرو, تو شاید وہ رابرٹ خط لینے. خبر آ رہی ہے کہ وہ شاید جو ہیں مونس لائی صاحب وہ اسمبلی سے, وہ پنجاب اسمبلی سے روانہ. دیکھیں جی یہ جو بھی جوڑ توڑ ہے, یہ جو بھی جوڑ توڑ ہے بڑا بیزاریت. وہ شاید آپ ان کے ماموں لگتے ہیں, کیونکہ سب میں غلط تو نہیں ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے ماموں لگتے ہیں چودھری شجاعت, تو وہ ان کے پاس جا کے بیٹھنا چاہیے ان کو میرے خیال میں. کیونکہ چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کل رات بھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی بات بن جائے, کسی سطح پہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, لیکن ابھی تک کی اطلاع کل رات تک کی اطلاع کے مطابق تو, لیکن وہ جو ابھی آپ ایک ان کی ایک بڑی وہ سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہیں ایم پی اے ہنا پرویز, انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ ہیں. وہ تو میرا خیال اب تو پھر بات ختم ہو گئی. دلوں کے وزیر اعلیٰ بھی تو کیسے نہیں, ادھر ان کے کیمپ سے تو باہر یہی آ رہے. اس میں اگلا کمنٹ جو آنے والا تھا وہ میں نے دل میں ہی بول لیا, وہ سب نے کر لیا ہے, زیر اور زبر کا فرق جو ہے لوز کر دیا. لیکن ایک بڑی اہم بات, ایک اہم سوال یہ ہے کہ پروڈیوسر صاحب سے اگر ہم ریکویسٹ کر سکیں وہ بات کروا دیں ارشد صاحب, کہ اگر مان لیا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب یہ کوئی اس طرح لیٹر لکھ دیتے ہیں, زیوم کر رہے ہیں, تو پھر تو چودھری پرویز لائی صاحب کا ایز اے کینڈیڈیٹ ہے, وہ تو کینڈیڈیٹ ہے نا, وہ کافلی کے ایم پی اے ہیں, تو پھر وہ ان کا وہ بھی ختم ہو جائے گا میرے خیال میں, وہ بھی ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. جائے گا گھر جا کے اس کو تو اسٹرکچر پر ڈال کے انڈیا تھینک کے آنا پڑے گا. کس کو؟ جب لیٹر اس کے خلاف آ جائے گا. یہ ہم نے طنز فرمایا کی بات کہ نہ صرف ایک کینڈیڈیٹ نہیں رہے گا بلکہ پاکستان کا شہری بھی نہیں رہے گا. مطلب وہ ڈس ایگری کر رہے ہو بھرپور انتہائی, یعنی اس سے زیادہ کیا ڈس ایگری کریں بتائیں آپ کی بات میں, کہ انہوں نے کہا بھائی وہ کینڈیڈیٹ نہیں. دیکھیں میں شہری بھی نہیں رہے گا. ہوا پتا کیا, اب چونکہ بڑے ہیں ہمارے لیے بہت ہی بساد احترام, ہوا یہ تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نا چند گھنٹے پہلے تک نتھنگ از گونا ہیپن کمپلیٹ دی ٹرم اور ایوری تھنگ. میں چوہدری صاحب کی بات نہیں کر رہا, ویسے میں نے کئی دفعہ کہا تھا, نہیں چند گھنٹے پہلے نہیں, کچھ 2-3 دن پہلے تک. وہ جو ہے نا آج کل وہ اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور. اچھا میں جب سے وہ میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ جو کووڈ پیشنٹ وہ سارے کے سارے پیرافرنیلیا کے ساتھ ہاؤس میں ان کو پہنچا دیا گیا ہے, اٹ مینس کہ کوئی
بلی تھیلے میں ہے جو کہ لانی ہے. کوئی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی گیم ان کے ذہن میں ہے, وہ ایسے نہیں جانے دیں گے. اگر ایسا ہوتا تو ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. وہ اب انتظار کرتے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب کا. لیکن جو ایک بات, ڈپٹی اسپیکر صاحب پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تلوار بھی تو لٹک رہی ہے. چوہدری صاحب نے بڑی زبردست بات کیا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا تھا کورٹ آرڈر, اس کے اندر پریسائزلی لکھا ہوا ہے 4 PM کہ 4 PM ہونا ہے. تو ایک 4 نہیں بجے میں اشعار تو پسند ہے ارشد صاحب کو, تو وہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے. 4 بجے صبح کا ہوئے گا AM, لیکن اس کے اندر PM ہی لکھا ہوا, میں نے ابھی پڑھا. میں کہتا ہوں پھر یہ ان لوگوں کو جو وائلیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو, ان کو پکڑ کے لے کے جائیں عدالت میں. کمال ہو گئی ہے. سر آپ نے میسیج کیا, اس کا جواب آیا تو اس ابھی سوال ہے؟ نہیں, میں نے کوئی میسیج نہیں کیا. اچھا جی, اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اسد صاحب, یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے, یہ شروع کیوں نہیں ہو رہا اجلاس؟ کوئی اس کی وجہ تو ہے نہیں جی تاخیر کرنے کی. سپریم کورٹ کے واضح ہدایات ہیں, 4 بجے اجلاس شروع کرنا تھا, تو یہ تو بالکل کلیئر واضح کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے اس وقت. سو کوئی پوچھا, کوئی آگے سے وجہ بتائی, اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کہاں ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں ادھر اسمبلی میں موجود ہے. اسمبلی آ گئے تھے, اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے, اور وہ ہال میں نہیں آ رہے. وہ جو خط والی باز گشت ہے, وہ آپ بیٹھ کے ایوان میں آپ لوگ سن رہے ہیں, کوئی خط ہے جو وہ پیش کرنے والے ہیں, پھر گیم پلٹ جائے گی؟ یہ ربش وہی چل رہا ہے, وہ کل شام سے ہی چلا رہے ہیں. وہ چودھری شہزاد جو خط لکھ کے دے دیں گے. چودھری شہزاد پارلیمنٹری پارٹی لیڈر نہیں ہے, اس کی لیگل کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلی بات تو خط ہے نہیں, اگر ہے بھی خط تو وہ خط جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پارلیمنٹری پارٹی لیڈر جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی. سو ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنی سیکیورٹی کے بارے میں ذرا کچھ فکر مند ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے سیکیورٹی میں بلا کے رکھے ہوئے ہیں. کیوں, وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جی مجھے بھی یہ کچھ خبر آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات, لیکن انہوں نے جو کل بولا تھا اس کے اوپر کورٹ کے واضح آرڈر آ گئے ہیں. پولیس اندر آنے کی اجازت نہیں ہے انلیس کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو. جو ہے کوئی نہیں, وہاں پہ سکون سے بیٹھے ہوئے سب, اور بالکل واضح کورٹ کے ہدایات ہے. وہی تو میں بول رہا ہوں کہ ایک نہیں, اس وقت 1 سے زیادہ کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور توہین عدالت ہو رہی ہے. سر آپ یعنی ابھی تک کے 4 بجے لے ابھی تک کے ڈپٹی اسپیکر کے رول سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں, یعنی چونکہ ان کے حوالے سے متضاد بیانات آ رہے ہیں نا؟ اچھا, وہ ہے مطمئن آپ کو تک ان کا رول رہا ہے آج کے دن؟ جو آج کے دن نہیں جی, ابھی تو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اجلاس شروع کر دینا چاہیے تھا. کوئی وجہ نہیں ہے, یا تو کوئی وجہ بتائیں اس کی کیوں نہیں شروع کر رہے. اور یہ سیکیورٹی کنسرن تو بالکل ہی ایک عجیب و غریب بات ہے. کون سی سیکیورٹی؟ سکون سے بیٹھے میں, آپ سب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, آرام سے بیٹھے میں سب. تو اسد صاحب, کوئی آپ کی لیگل ٹیم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی ایکٹیو ہے اس وقت ایز وی اسپیک؟ جی میری اب بھی بات ہوئی تھی, تو میں نے تو کہا ہے کہ کورٹ کو ہمیں رجوع کرنا چاہیے کہ توہین عدالت کا وہ لے کر کیس کو لے کر جائیں گے. میں نے اب بھی 5 منٹ پہلے کہا. ٹھیک ہے جناب, اور کوئی سوال؟ یعنی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے نالج میں لانے کا فیصلہ کیا ہے کہ 4 بجے کا حکم جو ہے وہ فلاؤٹ ہو چکا ہے, اور اگر اس لیول پر بھی یعنی احکامات کا پر عمل نہیں ہونا سپریم کورٹ کے, تو پھر کس نے کرنا ہے؟ نمبر 1. اور یہ ہر 2 منٹ بعد ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں مسلم لیگ این والے, یعنی اصل کام میں انہوں نے چاچے نے آگے کرنا ہے. بھائی جائے اسمبلی میں بیٹھے, اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو گورنمنٹ بنائے, نہیں تو جس کی ہے وہ بنا لے. سر حکومت ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے پریس کانفرنس کرنے کا, تو ان کو بہت ٹائم ہوگا, سارا دن بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں. لیکن فی الحال جو ہے وہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کورٹ کے عدالت کے فیصلے کی توہین عدالت کی جا رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ کسی بھی پاور کو اپنی ایڈ کے لیے بھی بلا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تو کورٹ کو خود ہی, اور انہوں نے کل کہا بھی یہ تھا کہ ہم مانیٹر کریں گے سچویشن کو, اور اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم انٹروین کریں گے. تو میرے خیال میں 2 گھنٹے تو کافی ہوتے ہیں. تھینک یو. اور ابھی ایسا اقبال صاحب اس وقت بھی پریس کانفرنس ہے, اقبال صاحب کر رہے ہیں. تھینک یو اسد عمر صاحب, بہت شکریہ. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا, 4 بجے شروع ہونا تھا, تقریباً 6 بج گئے ہیں, اجلاس شروع نہیں ہو رہا. اسد عمر صاحب بہرحال اس بیپر میں آف کورس ڈپٹی اسپیکر کی بھی رول سے قطعی مطمئن نظر نہیں آئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہ جو کہ ہم نے 3-4 دن پہلے بریک کی تھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ کوشش جو کل رات ہوتی رہی. کراچی جا رہے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ.
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।